بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جی پیارے پاکستانیوں، آج جو ہے ہم اس رپورٹ کے بارے میں بات کریں گے جو کہ مختلف اخبارات میں اس دور میں چھپی تھی، لیکن پاکستان کے جو پاورفل لوگ تھے جو آج آپ سے حقیقت چھپانا چاہتے ہیں، اس وقت بھی انہوں نے حقیقت چھپائی تھی۔ تو کہا جاتا ہے نا کہ وقت بہت سی حقیقتوں کو آشکار کرتا ہے جن کو ہم تاریخ کی کتابوں میں شائع کرنے سے گریز کرتے ہیں، مگر جو حقیقت ہوتی ہے وہ خود بخود سامنے آ جاتی ہے۔ بائبل میں حضرت یسوع کا قول آپ نے پڑھا ہوگا کہ گناہ خود ہمیں گناہ گار تک لے جاتا ہے، چاہے تاریخ کے صفحات پر کتنی دھول ڈالی جائے، سچ سامنے آ جاتا ہے۔ قائد کی موت سے کئی سوال جڑے ہیں جن کو آج تک کبھی کسی نے اٹھانے کی کوشش نہیں کی، مگر یہ سوال آج بھی زندہ ہیں۔ کیا قائد کا انتقال ہوا یا ان کو مکمل منصوبہ بندی کے تحت قتل کیا گیا؟ یہ وہ سوال ہے جن کا جواب آج تک نہیں دیا گیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایسے بہت سارے سوال ہیں کہ جن کا جب بھی تعلق جو ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، آپ کے کرتا درتا لوگوں کے ساتھ ہو، تو اس چیز کو عام پاکستانی سے نہ صرف چھپایا جاتا ہے بلکہ تاریخ کا حصہ بھی نہیں بننے دیا جاتا، اور ہمیں زبردستی جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے، اس لیے قوم جو ہے وہ اس کے مطابق اپنی سوچ کو پروان چڑھاتی ہے، اور اس طرح آدھا سچ بلکہ آدھا بھی سچ کیا کہہ لیں کہ آدھا جھوٹ لے کر وہ قوم جیتی ہے۔ تو قائد اعظم کی موت سے کئی سوال جڑے ہیں جن کو آج تک کبھی کسی نے اٹھانے کی کوشش نہیں کی، مگر یہ سوال آج بھی زندہ ہے۔ کیا قائد کا انتقال ہوا یا ان کو مکمل منصوبہ بندی کے تحت قتل کیا گیا؟ یہ وہ سوال ہے جن کا جواب آج تک نہیں دیا گیا۔ 1949 میں کرنل الہی بخش نے قائد کے آخری ایام کے نام سے کتاب لکھی، تو آپ کو یاد رہے جی وہ کرنل ہیں جو قائد کے بہت قریب تھے اور کریڈیبل شخص تھے۔ کرنل الہی بخش کی کتاب کا دیباچہ محترمہ فاطمہ جناح نے لکھا۔ کتاب میں الہی بخش نے قائد کے آخری ایام سے جڑے واقعات پر قلم اٹھایا۔ کتاب میں قائد کے راج میں ہوئی کوتاہیوں کو پہلی بار آشکار کیا گیا، اور اس کے بارے میں جو اس وقت کی حکومت نے یا اس وقت کی میڈیا نے بات اچھالی کہ لیاقت علی خان نے کتاب پر پابندی لگائی، ایسا نہیں تھا۔ یہ اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، ایوب خان نے اس پر پابندی لگائی، کیونکہ آگے جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس سے آپ کو سمجھ آئے گی۔ ایک بات صرف بتا دوں کہ جب لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا تھا تو فاطمہ جناح کے یہ الفاظ تھے کہ اگر لیاقت علی خان شہید نہ ہوتے تو پاکستان بہت ترقی کرتا، لیکن انہوں نے ہمیشہ ایوب خان کی مخالفت کی، اس کے خلاف بیان دیے جن کو بعض کو تو تاریخ کا حصہ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا، لیکن بہت ساری چیزوں کو اس وقت کے یعنی فرعون جو تھے انہوں نے اس بات کو چھپا لیا۔ قائد کے قتل اور اس سے جڑے لوگوں پر پردہ ڈالنے کے لیے سرکار نے قائد کی سرکاری سوانح حیات لکھوانے کا فیصلہ کیا۔ اس کام کے لیے انگریز صحافی ہیکٹر بلیتھو کا انتخاب کیا۔ فاطمہ جناح نے ان سے کسی بھی قسم کا تعاون کرنے سے انکار کیا۔ ہیکٹر صاحب صدارتی الیکشن کے ایام میں ایوب خان کے حق میں مضامین لکھتے رہے۔ 1956 میں ہیکٹر کی کتاب جناح کریٹر آف پاکستان منظر عام پر آئی۔ 1955 میں فاطمہ جناح نے اس کتاب کا بھرپور جواب لکھا جو مائی بردر کے نام سے شائع تو ہوئی، مگر اس وقت ریاست مخالف ہونے کا الزام لگا کر پابندی لگا دی گئی۔ یہ کتاب 32 سال بعد 1987 میں دوبارہ چھپی، مگر بہت سا مواد بلکہ اصل مواد جو تھا وہ حذف کر دیا گیا، اور جب یہ کتاب چھپی تو فاطمہ کو نہ صرف فاطمہ جناح کو ریڈیو پاکستان پر بولنے پر پابندی لگا دی گئی بلکہ انہیں غدار ڈکلیئر کر دیا گیا۔ قائد کی وفات کی کہانی 11 ستمبر 1948 کی صبح کو شروع ہوتی ہے جب کراچی سے 2 جہاز کوئٹہ آئے۔ قائد کے لیے ان کے خصوصی طیارے وائی کنگ میں 2 سیٹوں کو جوڑ کر بستر بنایا گیا۔ جب کرنل الہی بخش نے جہاز میں موجود آکسیجن کے سلنڈرز کو دیکھا تو ان میں آکسیجن بہت کم تھی۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کس نے کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ جناب جہاز کا انتظام کرنا، اس میں سلنڈر رکھوانا، یہ سارا کام ملٹری سیکرٹری اور پاکستان ملٹری کا تھا۔ ایک بیمار آدمی جس کے پھیپھڑے کام کرنا چھوڑ چکے ہیں اس کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، مگر کراچی سے بھیجے گئے جہاز میں آکسیجن سلنڈر میں آکسیجن کی مقدار بہت کم کیوں رکھی گئی؟ کرنل الہی بخش کے بقول کوئٹہ کے ڈاکٹروں نے قائد کے لیے آکسیجن سے بھرے سلنڈرز کا انتظام کیا۔ 2 بجے قائد کا جہاز کوئٹہ سے کراچی آنے کے لیے محو پرواز ہوا۔
اور یہاں آپ کو یہ بات بتا دی جائے کہ کرنل زیادہ جو قائد کے ڈاکٹر تھے وہ کرنل رینک کے تھے، آگے ان کا نام بھی بیان کیا جائے گا۔ 2 بجے قائد کا جہاز کوئٹہ سے کراچی آنے کے لیے محو پرواز ہوا۔ قائد کا جہاز 4:15 پر ماڑی پور کے ہوائی اڈہ پر اترا۔ قائد کو فوجی ایمبولینس میں منتقل کیا گیا۔ قافلے کی منزل گورنر جنرل ہاؤس تھا۔ قافلہ روانہ ہوا۔ قائد کے ساتھ ایمبولینس میں فاطمہ جناح اور نرس سسٹر فلس ڈنہم سوار ہوئیں۔ ڈاکٹر الہی بخش، ڈاکٹر مشتری اور کرنل نولز کیڈلک کار میں سوار ہوئے۔ ضروری سامان ٹرک پر لاد دیا گیا۔ گورنر جنرل ہاؤس ماڑی پور سے 9 میل دور تھا۔ فوجی ایمبولینس نے 4 میل کا فاصلہ طے کیا تھا کہ ایک جھٹکے کے ساتھ بند ہو گئی۔ ڈاکٹر الہی بخش کے بقول انہوں نے ڈرائیور سے پوچھا تو بتایا گیا کہ انجن خراب ہو گیا۔ یہی بات فاطمہ جناح کو بتائی گئی۔ 20 منٹ تک ڈرائیور نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ 20 منٹ کے بعد فاطمہ جناح نے کرنل نوز کو دوسری ایمبولینس لینے کے لیے بھیجا۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر مستری کو بھی بھیجا گیا۔ یہ قافلہ 1 گھنٹے سے زائد ماڑی پور کے جنگل میں کھڑا رہا۔ دوسری ایمبولینس لانے میں بہت وقت لگا۔ بقول سردار شوکت حیات کے اس وقت کراچی کے ملٹری اور نیول اسپتال میں بہترین ایمبولینس موجود تھی، تو قائد کو خراب آرمی ایمبولینس کس نے دی؟ اور جب دوسری ایمبولینس کے لیے بھیجا گیا تو وہ مل نہ سکی۔ یہاں پر یہ ایک بات اور حیران کن ہے، قائد نے 19 اگست کو یہ بات کہی کہ وہ کراچی کے گورنر ہاؤس میں ٹھہرنے کی بجائے ملیر میں نواب بہاولپور کی رہائش گاہ پر ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ پھر ان کو گورنر جنرل ہاؤس کون لے کر گیا؟ یہی کرپٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو قائد کی قاتل تھی، جو قائد کے ملک کی قاتل تھی۔ جی آگے اس کے علاوہ کیا تھوڑا سا آپ کو اور ذکر کرتے ہیں۔ گورنر جنرل ہاؤس پہنچ کر قائد کی حالت کا جائزہ لیا گیا۔ وہ گہری نیند میں تھے۔ ملٹری سیکرٹری کرنل نوز کو ایک نرس کا اہتمام کرنے کو کہا گیا۔ ڈاکٹر الہی بخش نے کراچی کے 2 ڈاکٹروں کو بلانا چاہا، کرنل مظہر حسین شاہ اور کرنل سعید احمد، یہ 2 ڈاکٹر جن کو بلانا چاہا۔ اطلاع دینے پر بھی دونوں نہیں آئے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کہاں تھے؟ یہ لیاقت علی خان کے زیر اثر تو نہیں تھے، یہ تو اس وقت جو ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے انڈر آتے ہیں تمام لوگ۔ قائد کے لیے دوسری نرس کا اہتمام نہ ہو سکا۔ حیرت ہے کہ کراچی جیسے بڑے شہر میں نرسوں کا قحط کیسے پڑ گیا۔ 7 بجے شروع کی گئی اس باغ دوڑ میں 8:20 پر قائد کی حالت جو ہے بہت زیادہ بگڑنے لگی۔ اس دوران ان کو دل کی دوا کا انجیکشن لگایا گیا، مگر قائد نہ سمجھ سکے۔ قائد کے آخری الفاظ کیا تھے یہ بھی معمہ ہے۔ فاطمہ جناح کے بقول قائد کے آخری الفاظ تھے فاتح خدا حافظ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ڈاکٹر الہی بخش کے بقول آخری الفاظ تھے نہیں میں زندہ نہیں رہوں گا۔ ڈاکٹر ریاض شاہ کے بقول یہ الفاظ تھے اللہ پاکستان۔ ریاض شاہ کے انکشافات ایوب دور میں سامنے آئے کہ قائد کو بہن کی نہیں وطن کی فکر تھی، اور یہ بات ایوب خان نے اس لیے نہیں کہی تھی کہ اس سے جو ہے وہ بتا سکیں کہ بہت بڑے لیڈر تھے ان کو پاکستان سے محبت تھی، نہیں، انہوں نے کیونکہ جو کردار کشی کی فاطمہ جناح کی، جو انہوں کے خلاف الیکشن لڑا، جو انہیں جگہ جگہ ذلیل کیا، تو وہاں یہ بتانا چاہتے کہ قوم اس لیے نہ اٹھ کھڑی ہو کہ قائد کی بہن کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے، بلکہ وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم جو بھی کریں آپ پاکستان کے ساتھ سٹینڈ کریں۔ لیکن انہوں نے پاکستان کے سٹینڈ کے ساتھ بھی، یہ پہلا غدار تھا پاکستان کا، اور آج تک ان کی لڑی چلی آ رہی ہے۔ علالت کے دوران ایک واقعہ عجیب ہوا۔ 7 اگست بروز عید الفطر یہ اعلامیہ جاری ہوا، یہ جھوٹ دیکھیں اب، کہ قائد علالت کی وجہ سے یوم آزادی کی تقریب میں شرکت نہیں کریں گے۔ 15 اگست کو قائد کے نام سے جعلی پیغام نشر کیا گیا جس سے کئی افواہوں نے سار اٹھایا۔ افسوس یہ راز کبھی نہ کھل سکا اور نہ کھل سکے گا کہ قائد کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ قائد کے آخری ایام کی کہانی ان کے ملٹری سیکرٹری مظہر احمد نے لکھی ہے، جن کا تعلق پاک بحریہ سے تھا۔ مظہر احمد کیونکہ وہ بھی کریڈیبل شخص تھے، کچھ عرصے بعد ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں اپنی اہلیہ سمیت شہید ہو گئے۔ ایسا ہی ایک حادثہ لیاقت علی خان کے قتل کے تحقیقی کمیشن کے ساتھ ہوا۔ تو اس سے جو ہے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کس نے کیا اور کون آج تک کھلواڑ کر رہا ہے، اور کیسے قوم کے ساتھ جھوٹ بولا گیا، اور پاکستان مطالعہ کی یعنی تناظر میں ہمیں جو جھوٹ ان سے ہو سکا وہ انہوں نے ہمیں پڑھایا اور پوری قوم کو گمراہ کیا۔ تو یہ کہانی وہ کہ پوری تفصیل سے نہیں، انشاءاللہ آگے اور تفصیل سے لے کے آؤں گا، لیکن اس کو نوجوان نسل کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہر شخص کو معلوم ہو کہ ہمارے قائد کا قاتل کون تھا، وہ طبعی موت نہیں مرے تھے۔